تو 17 سینچری جو ہے، کیونکہ 16 سینچری کے اسٹارٹ کے ساتھ ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے کوئین الزبتھ کی، اور کوئین الزبتھ کی ڈیتھ کے ساتھ ہی ایک نیا، انہوں نے چونکہ شادی نہیں کی تھی، تو ان کی ڈیتھ ہوتے ساتھ ہی جو ٹیوڈر ایج ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ٹیوڈر فیملی سے بلانگ کرتی تھی، پارٹیکولر جو رائل فیملی ہے وہ آگے سے تھوڑے حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ تو جو ان کے نیئرسٹ جو ریلیٹیو ہیں وہ اسکاٹ لینڈ کے کنگ ہیں، لہٰذا اب وہ انگلینڈ کے بھی کنگ ہوں گے۔ The 17th century is divided into two by the outbreak of the civil war in 1642۔ اور فردر یہ بات ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا انسیڈنٹ ان 100 سالوں میں، نیکسٹ 100 ایئر ہم دیکھ رہے ہیں لٹریچر کے، اس میں جو سب سے بڑا انسیڈنٹ ہے وہ ہے سول وار کا۔ ٹھیک ہے، سول وار جو ہوئی 1642 میں، خاص طور پہ اس سینچری میں بہت اہم واقعہ ہے۔ اینڈ دا ٹیمپرری اوور تھرو آف دا monarchy، اور اس میں کیا ہوا کہ جو monarchy تھی، جو بادشاہ تھی، اسے کچھ سالوں کے لیے، 8 6 سالوں کے لیے وہ معطل ہو گئی monarchy جو ہے۔ اور رائل فیملی جو ہے، جو اسٹوارٹ فیملی ہے، یہ بھاگ کر فرانس چلے گئے، کیونکہ یہ فرانس سے آئے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ بہت پیچھے جائیں تو 1066 میں، آپ کو پتہ ہے یہ فرینچ نارمن ہی ہیں، انہی کی ہی نسل ہے۔ تو یہ لوگ جب سول وار سٹارٹ ہوئی، جو کہ monarchy اور پارلیمنٹ کے درمیان تھی، ٹھیک ہے، یعنی ریپبلک، انگلینڈ کا ریپبلک بننا تھا، یہاں پر اسے بادشاہت میں رہنا تھا، یہ والی لڑائی شروع ہو گئی تھی، سول وار ہم اس کو کہیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ڈرامہ ایک میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا، جولیس سیزر، آپ کو یاد ہوگا جولیس سیزر کو کیسیس اور بروٹس نے اور ان لوگوں نے کیوں مارا؟ کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ جولیس سیزر جو ایک ریپبلک ہے، رومن ریپبلک، اس کو امپائر بنانے جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس نے بنایا نہیں تھا، اس نے اعلان نہیں کیا تھا، اور شیکسپیئر نے اس کو سٹیج کیا کہ monarchy آنے سے روکنے کے لیے، یعنی بادشاہت میں وہ کنورٹ کرنے جا رہا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی پاپولر لیڈر تھا، کہ انہیں خطرہ تھا کہ جب وہ اعلان کرے گا تو لوگ اسے ریزسٹ نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا روم کے لیے کہ اسے مار دیا جائے۔ جولیس سیزر کی یہی ٹریجڈی ہوئی اس کے ساتھ، ایون اس کے کلوز ترین دوست میں بھی اس کو مارنے میں اہم کردار ادا کیا، بروٹس نے۔ تو یہ سول وار ہمیں تھوڑا سا وہی سین ریمائنڈ کرواتی ہے، لیکن یہاں پرابلم کیا ہے، یہاں اس سے بالکل ریورس کنڈیشن ہے۔ یہاں جو سول وار ہو رہی ہے درمیان میں، اس میں monarchy کو ہٹا کر انگلینڈ کو ریپبلک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو ریپبلک بنا رہے ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو کروم ویل لیڈ کر رہے تھے، اور بعد ازاں کروم ویل نے ہی رول کیا ہے، پارلیمنٹ کو ہٹا کر خود ہی پروٹیکٹر بن گئے، اور وہ پیورٹینس تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ایک کلاس خاص طور پہ نمایاں ہو کے سامنے آتی ہے عوام کی طرف سے، وہ پیورٹینس ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا، پچھلے کچھ لیکچرز کے اندر، آپ کو اگر یاد ہوگا تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیتھولکس کے اگینسٹ ایک فرقہ وجود میں آیا تھا، مارٹن لوتھر کنگ، خاص طور پہ انہوں نے اس کو بہت پراپوگیٹ کیا، وہ جرمنی کے تھے، اور انہوں نے ہی یہ پہلی بغاوت سٹارٹ کی، جس سے انہوں نے پروٹیسٹ سٹارٹ کیا اگینسٹ جو رول ہے، جو ڈیسپوٹک قسم کا مڈل ایجز کے اندر ایک رول بنا رکھا تھا چرچ نے، ان کے جو رولز تھے، اور ان کے خلاف ایک بغاوت کا اعلان کیا، اور ایک تحریک چلائی چرچ روم کے خلاف، اور کیتھولکس کے خلاف تھی، رومن کیتھولکس کہلاتے ہیں، جن کا سب سے بڑا لیڈر پوپ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پاپائیت کے خلاف، پیپیسی کے خلاف، رومن جو کیتھولک رول تھا اس کے خلاف، مارٹن نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی، وچ از کالڈ پروٹیسٹنٹ، جو بعد میں پروٹیسٹنزم ایک نیا فرقہ بن گیا، اور یہ اتنی بڑی موومنٹ بنی کہ پورا یورپ جو ہے، عیسائی جو ہے، یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے، ایک کیتھولکس کہلائے اور دوسرے پروٹیسٹنٹ کہلائے۔ ایون کنٹریز بھی ڈیوائیڈ ہو گئیں، کچھ کنٹریز کیتھولکس کنٹریز بن گئیں،
اور کچھ کنٹریز پروٹیسٹنٹ کنٹری بن گئی، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا پھر مزے کا ایک واقعہ، یہ ٹیوڈر خاندان کے ہی چشم و چراغ تھے ایڈورڈ، انہوں نے جو ہے وہ سٹارٹ کیا کہ میں جو ہے وہ شادی کرنا چاہتے تھے وہ اینی بولین سے، ہنری ایٹ غالباً ان کا نام ہے۔ تو خیر اس واقعے کے بیک گراؤنڈ میں جب پوپ نے اجازت نہ دی تو انہوں نے پروٹیسٹنٹ فرقہ اختیار کر لیا اور اینی بولین سے شادی کر لی، اور انہیں سے پھر ان کی بیٹی جو ایلزابتھ پیدا ہوئی، جن کی ڈیتھ ہوتی ہے تو نیا ایرا سٹارٹ ہوتا ہے اسٹوارٹ لٹریچر، ٹھیک ہے، انگلینڈ کے اندر یہ اسٹوارٹ ایج سٹارٹ ہوتی ہے، یہ اینی بولین کی ہی بیٹی ہیں ایلزابتھ ون۔ تو اس زمانے میں انہوں نے، بادشاہ نے چونکہ پروٹیسٹنٹ فرقہ اختیار کر لیا تھا، لہٰذا بادشاہ نے اعلان کیا کہ چونکہ میں اب پروٹیسٹنٹ بن گیا ہوں لہٰذا میرا پورا ملک پروٹیسٹنٹ بن گیا، اور اب یہاں کیتھولکس کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو پورے ملک کو اپنا فرقہ چینج کرنا پڑا کیونکہ بادشاہت تھی، اور بادشاہت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم چونکہ پاکستان میں ایسا سین نہیں دیکھتے، ہم نے ایک ڈیموکریٹک وے میں آنکھ کھولی ہے، ڈیموکریٹک ایک پوسٹ کلونیل ہماری کنٹری ہے، تو ایسے ماحول میں چونکہ ہمیں صحیح بادشاہت کا تجربہ ہم لوگوں کو نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، monarchy جب ڈیسائیڈ کرتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اب جو میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں چیز وہ یہ ہے کہ آخر پیورٹنس کون ہے؟ پیورٹنس بچوں یہ جب پروٹیسٹنٹ نے انگلینڈ پہ رول کیا تو اس کے ساتھ ہی کچھ عرصے کے بعد، یہ ابھی وہی عرصہ ہے جو بیچ میں ہم نے دیکھا کہ رینیساں گزرا ہے، پروٹیسٹنٹ کا آنا اور رینیساں کا آنا۔ دیکھو پروٹیسٹنٹ جب آئے تھے انہیں ریفارمیشن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ریفارم کر رہے تھے، مارٹن لوتھر کنگ کہہ رہے تھے ہم کرسچینٹی کو ریفارم کر رہے ہیں، سو ریفارمیشن اینڈ رینیساں اور ہیومنزم یہ ایک ساتھ سٹارٹ ہوئے ہیں، خاص طور پہ انگلینڈ کے اندر تو یہ ایک ساتھ ہی سٹارٹ ہوئے ہیں۔ لیکن اب جیسے ہم نے پچھلا دیکھا کہ 100 سال جب گزر گئے، تقریباً 100 سال، تو ان کے اندر ایک اور فرقہ جنم لیتا ہے جو پروٹیسٹنٹ کے اندر سے ہے۔ پروٹیسٹنٹ کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اتنی ریفارمیشن لے کے آئے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کہ جو پروٹیسٹنٹ ہے یہ خود پھر کرپٹ ہو گئے ہیں اور ان میں کرپشن آ گئی ہے، لہٰذا ان کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی صفائی کرنے کے لیے پیورٹنزم کی ضرورت ہے، ہمیں پیورٹن ہو جانا چاہیے، یعنی پیورٹن پیورٹی سے ہی نکلا ہے کہ پیور جو پروٹیسٹنٹ ہیں ان کو ہم پیورٹنس کہیں گے۔ لیکن یہ بہت ایکسٹریمسٹ لوگ تھے، جو یاد رکھنے والی بات ہے کہ ان کا رویہ بہت ایکسٹریم تھا، اور انہوں نے جب ان کا رول آیا پارلیمنٹ کے ذریعے سے انہوں نے monarchy کو ہٹایا، کیونکہ monarchy جو تھی وہ بڑی لبرل قسم کا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا monarchy کا، اس لیے انہوں نے ایک سول وار ان کے اور monarchy کے درمیان بالآخر سٹارٹ ہو گئی، کافی مسائل کو لے دے کے مذہب سے ہٹ کر بھی، اور بالآخر سول وار میں انہوں نے monarchy کو اوور تھرو کر دیا۔ اب جو monarchy تھی، جو بادشاہ کے لوگ تھے وہ بھاگ کر فرانس میں انہوں نے پناہ لی، اور جب لوگ وہ فرانس سے واپس آئے کافی عرصہ 8-10 سال کی جدوجہد کرنے کے بعد جو ہے یہ پارلیمنٹ اور کرومویل کو شکست ہو گئی، یعنی ان کی ٹیم کو، پیورٹنس کو ڈیفیٹ ہو گئی، اور monarchy جو ہے نا وہ واپس آ گئی انگلینڈ کے اندر، جسے ہم پھر اس ایج کو، اس پارٹیکولر ٹائم کو ہم کہیں گے ریسٹوریشن پیریڈ، ٹھیک ہے۔ تو 17 اگر سینچری اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سٹارٹ میں جو ہے وہ ایک ہیرا ملے گا، جیکوبین پیریڈ ہمیں ملے گا، یعنی جس میں جیمز ون جو ہے ہمیں رول کرتے نظر آئیں گے، اور پھر چارلز ون کا ہمیں رول ملے گا جسے ہم کیرولائن پیریڈ کہیں گے، اور پھر جو ہے وہ پیورٹنس کا تھوڑا سا رول ہے درمیان کے اندر، یا پارلیمنٹ کا رول ہے آپ کہہ لیں، یا کرومویل کا، اور اس کے بعد جو ہے نا لاسٹ پیریڈ جو ہمارا آ جائے گا وہ ریسٹوریشن پیریڈ کو ہم نام دے سکتے ہیں اس کا۔ تو اس کے آگے کچھ پیریڈز میں یہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کو یہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے گا، اگر ایک بار میں آپ کو سمجھ نہ بھی آیا تو کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ So 17th century is divided into two of the outbreak of the civil war in 1642 میں یہ civil war ہوتی ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ان پارلیمنٹس کے درمیان، پارلیمنٹیرینز یا پیورٹنس کا جو گروپ تھا خاص طور پہ وہی لیڈ کر رہا تھا اس کو، اور monarchy کے درمیان یہ لڑائی تھی۔
and the temporary overthrow of the monarchy. After the return of the Charles II as a king in 1660, चार्ल्स सेकंड जो हैं ये बाद में किंग बनते हैं 1660 में जाके. न्यू मॉडल्स ऑफ द पोएट्री एंड द ड्रामा केम इन फ्रॉम फ्रांस. और जब ये मोनार्की वापस आती है तो ये काफ़ी अरसा जो कि चार्ल्स और उनकी फैमिली फ्रांस में रही, तो वहाँ का जो अदब और सकाफत थी, वहाँ की जो पोइट्री, ड्रामा और लिटरेचर और म्यूज़िक का जो सेंस है, ये न्यू सेंस वहाँ से लेके आती है. वेयर द कोर्ट हैड बीन इन एग्जाइल, तो कोर्ट सारा जो आपको पता है एग्जाइल में था, वहाँ से सीखा इन्होंने. और एक दफ़ा फिर फ्रांस का एक दफ़ा फिर असर इंग्लैंड में हमें नज़र आता है. इससे पहले भी आपको याद होगा कि 1066 में जब नॉर्मन आए थे तो उसके साथ वो अपना फ्रेंच जो है लिटरेचर, फ्रेंच लैंग्वेज और फ्रेंच टेस्ट जो है वो लेके आए थे अपने बहुत कुछ, जिसे हम फ्रेंच कहते थे. लेकिन ग्रेजुअली वो ज़ाहिर जम हो गए इंग्लिश के अंदर. एक दफ़ा फिर फ्रांस जो है वो अपना असर लेके आता है जब रेस्टोरेशन एज स्टार्ट होती है. उसके बाद का जो वर्क है ना, रेस्टोरेशन पीरियड जिसे हम कहते हैं, यूँ समझ लें कि रेस्टोरेशन एज जो है वो पहला हिस्सा है न्यू क्लासिकल एज का. वहाँ से एज बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी. तो आप इसे कह लें कि ये 1660 तक जो है पीरियड है, इसको आप कह लें कि ये एज ऑफ मिल्टन है या प्योरिटन एज आप हम कहें. तो पहली एज प्योरिटन एज है, और जो खुद आगे डिवाइडेड है या एज ऑफ मिल्टन जो है उसे हम फिर आगे डिवाइड कर सकते हैं जैकोबिन पीरियड के अंदर और कैरोलाइन पीरियड के अंदर. और तीसरा जो है फिर स्टार्ट हो जाएगी 1660 के बाद रेस्टोरेशन पीरियड. In James I reign, high ideals had combined with the daring wit and the language. पहले जेम्स वन आते हैं. जेम्स वन का जो ताल्लुक है ये बनेगा, ये जेम्स स्कॉटलैंड के किंग थे, और एलिजाबेथ की डेथ होने के बाद ये इंग्लैंड के जेम्स वन बने. ये जेम्स सिक्स थे स्कॉटलैंड के. High ideals had combined with the daring wit and language, but the religious and the political extremism of the mid-century broke that combination. ठीक है. तो शुरू में तो हमें एक लैंग्वेज और वेट और क्वालिटी नजर आती है, लेकिन रिलीजियस जो एक्सट्रीमिज्म भी हमें एक नजर आता है. इसी वजह से हम इस खास हिस्से को समटाइम लोग प्योरिटन एज भी कहते हैं, मजहबी शिद्दत पसंदी की वजह से. रेस्टोरेशन प्रोज ये उसके बाद आती है 1660 के बाद. रेस्टोरेशन प्रोज वर्स एंड स्टेज कॉमेडी वर मार्क्ड बाय द वर्ल्डली स्केप्टिसिज्म. ठीक है, ये जो स्केप्टिसिज्म है, वर्ल्डलीनेस है, ये रेस्टोरेशन प्रोज में क्यों है? क्योंकि फ्रांस से जब मोनार्की वापस आई तो वो अपने साथ एक न्यू टेस्ट लेके आते हैं, न्यू राइटिंग का स्टाइल भी लेके आते हैं, क्योंकि बहुत से आथर और बहुत से राइटर भी एग्जाइल में थे. तो फ्रांस से उन्होंने जो नया सीखा था वो था कि प्रोज में उन्होंने स्केप्टिसिज्म अपने साथ लेके आते हैं, वर्ल्डलीनेस अपने साथ लेके आते हैं, और कॉमेडीज भी अपने साथ लेके आते हैं खास. In Rochester, a cynical wit always away from the evangelicalism of the Bunyan. ज़ाहिर बनियन की तो evangelical नेचर थी, जिसे प्योरिटन आप कह रहे हैं, मजहबियत कह रहे हैं. When Milton's Paradise Lost came out in 1667, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है. मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट कब आती है मंजर आम पे, ये सवाल मैंने बेशुमार दफ़ा पेपर में देखा है. ये एग्जामिनर को पता नहीं ये बहुत पसंद है, या आप भी नोट कर लीजिएगा इसको कि पैराडाइज लॉस्ट की जो डेट है वो अक्सर पूछ ली जाती है. बाकी डेट ना पूछें तो ये ज़रूर याद रख लें. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेट को मैं हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए हाईलाइट हुई है, इसका मतलब होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 1667 में पैराडाइज लॉस्ट सामने आती है, बहुत बड़ा वर्क आप इसे कह लें कि उस एज का. इवन इस टाइम को अर्ली जो पीरियड है इसको एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं. इट्स ग्रैंडियर स्पोक ऑफ द वैनिश्ड हेरोइक वर्ल्ड. ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट जो है ना, इसका जो स्टाइल है, इसका जो इसके अंदर जो ग्रैंड थीम है और सारा कुछ है, ये काफ़ी हद तक क्लोज है. ख़ास तौर पे इसकी जो स्ट्रक्चर है, हेरोइक स्ट्रक्चर जो है इसका, वो एक लॉस्ट जो वर्ल्ड अभी हो गई है वो हमारे सामने आती है. वो कौन सी है? रेनेसां जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो चुकी है, और वो वाला इसमें सारा टच मिलता है. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मिल्टन जो है वो रेनेसां पीरियड से बिलोंग करते हैं खुद, ऑल दो वो जिस पीरियड में ये लिख रहे हैं वो एक प्यूरिटन एज है.
The representative carrier of the Dryden moves from the metaphysical poetry of the Donne to the new Augustan consensus. ठीक है रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर हमें ड्राइडन सबसे बड़े आथर नजर आते हैं और दरमियान में मेटाफिजिकल पोइट्री ऑफ डन जो है ना ये भी बहुत फेमस है ठीक है ये प्योरिटन एज के अंदर हमें डन जैसे आथर नजर आते हैं और मेटाफिजिकल पोइट हमें मिलेंगे और पैराडाइज लॉस्ट हमें मिलेगी और एंड पे इसी सेंचुरी का अगस्टन एज भी स्टार्ट हो जाएगी 1660-70 के बाद जब मोनार्की जो है रिस्टोर हो जाएगी तो रेस्टोरेशन एज स्टार्ट हो जाएगी हमें न्यू एज अगस्टन एज की तरफ लेके जाएगी और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो अगस्टन एज जो है उसका पार्ट है या न्यू क्लासिकल एज को हम डिवाइड करें तो फिर उसका एक हिस्सा रेस्टोरेशन पीरियड भी है सो द स्टुअर्ट सेंचुरी वाज कंसर्न्ड विद सक्सेशन जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड रूल्ड इंग्लैंड एज द जेम्स 1 ये जेम्स 1 वही है जो जेम्स 6 है लेकिन जेम्स 6 को अचानक जेम्स 1 क्यों बनना पड़ा क्योंकि अब ये इंग्लैंड के रूलर बने तो वह जेम्स 1 कहलाए फ्रॉम 1603 जब ये एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है 1603 के अंदर अंटिल 1625 जब इनकी अपनी डेथ होती है जेम्स 1 की जेम्स सन चार्ल्स 1 रूल्ड अंटिल द सिविल वॉर ब्रोक इन 1642 ठीक है उसके बाद चार्ल्स 1 आ जाते हैं और इसी मुनासबत से ना एज के हमने नाम भी रखे चार्ल्स 1 के लिए कैरोलाइन पीरियड है क्योंकि चार्ल्स कहते हैं कैरोलिनस कहते हैं लैटिन में चार्ल्स को कैरोलिनस कहते हैं सो 1642 तक 1642 में तो फिर मोनार्की वो ओवरथ्रो हो जाती है फिर ये वापस आती है 1660 के अंदर तो 42 से 60 के अंदर किसका रूल है प्योरिटन्स का पार्लियामेंट का रूल है और क्रोमवेल का एंड द चार्ल्स सेकंड रूल अंटिल और जो चार्ल्स सेकंड है वो 1685 तक रूल करते हैं जब वापस आते हैं वहां से फॉलोड बाय हिज ब्रदर जेम्स सेकंड उसके बाद वो आ जाएंगे तो खैर उससे हमें वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वो अगस्टन एज स्टार्ट हो जाएगी चार्ल्स सेकंड के वापस आने के बाद ही देयर वाज thus an 18-year interval between reigns ठीक है 1642 और 60 के दरमियान एक इंटरवल है जो गैप है जब मोनार्की जब इंग्लैंड के अंदर ये 18 साल बादशाह नहीं थी 18 ईयर जो है ना गैप आता है जिससे टर्म भी देते हैं पॉलिटिकल एक टर्म है इंटररेग्नम ठीक है इंटररेग्नम जो है ये क्या है ये वो 18 साल गैप है मोनार्की जब नहीं थी इंग्लैंड के अंदर तो व्हेन फर्स्ट पार्लियामेंट तो फिर कौन रूल कर रहा था पहले तो पार्लियामेंट ने रूल किया रिपब्लिक बन गई एंड देन आप इसे कह लें कि किसी हद तक डिक्टेटरशिप आ गई देन ओलिवर क्रोमवेल जो है एक जनरल थे ओलिवर क्रोमवेल उन्होंने कब्जा कर लिया सारे सिस्टम के ऊपर और क्रोमवेल जो है ये एक प्योरिटन थे और प्योरिटन ये जो 18 साल है ये बड़े ऐसे अच्छे होने चाहिए थे उल्टा लिटरेचर के लिए बहुत बुरे थे ये 18 ईयर इसमें थिएटर क्लोज कर दिए गए थे इसमें जो है ना पब्लिक प्लेस पर एंटरटेनमेंट सारी ब्लॉक कर दी गई थी इन सारे एज के अंदर जो है ना लोगों को सख्त सजाएं दी गई और मजहबी शिद्दत पसंदी इख्तियार की गई और जो मज़हब को नहीं मानता था उसको बहुत बुरा सलूक किया गया उसके साथ ये कुछ ऐसी एज है जैसे हमारे यहाँ जनरल ज़िया की एज है तो साफियों को कोड़े पड़ते थे और बड़े अजीबोगरीब वो चीज़ें देखने में मिलती थी ख़ास तौर पे जो ज़िया के दौर को लाइक नहीं करते हैं तो वो बड़े अजीब तरीके से याद करते हैं उनके बारे में कॉलम लिखते हैं जब तो कहते हैं कि मजहबी शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा उसी दिन बीज बोया गया इसका पाकिस्तान के अंदर तो ये जो 18 साल है इनके भी तो जब पार्लियामेंट ने रूल किया और नाम पार्लियामेंट का था बाद में ओलिवर क्रोमवेल जो एक जनरल भी थे और एक रिलीजियस लीडर थे प्योरिटन के लीडर थे उन्होंने रूल किया तो ड्रामे लिखने तो बिल्कुल ही बंद करवा दिए गए उनको कहा कि ये वल्गर काम है ड्रामे नाच गाना ये जो है मेले ठेले ये सारे बंद करवा दिए उन्होंने कहा ये सब वल्गैरिटी है ऐसे काम नहीं होने चाहिए तो वजह से क्या हुआ कि बहुत से लोग बेरोजगार हो गए और बहुत सा काम बंद हो गया और ड्रामा तो बिल्कुल लिखा ही ना गया उसके बाद कोई अच्छा और बादशाह को भी भगा दिया उन्होंने जो फ्रांस में जाकर उन्होंने पनाह ली दिस वाज बाइसेक्टेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ द चार्ल्स वन इन 1649
1649 میں، یہ 42 میں آپ کو پتہ ہے یہ ان کی حکومت آ گئی تھی، اور کچھ سال چارلز ون کو انہوں نے پکڑ لیا تھا، باقی فیملی ان کی بھاگ گئی تھی۔ چارلز سیکنڈ ان کا جو بیٹا ہے، تبھی تو ریسٹوریشن میں وہ واپس آتا ہے۔ چارلز ون کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ چارلز ون کو انہوں نے پکڑ لیا اور اس کے اوپر کیس چلایا، اور 1649 میں اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا، اس کا سر قلم کر دیا کروم ویل نے۔ اور بادشاہ کو مارنے کو کہتے ہیں جی ریجسٹائڈ، ٹھیک ہے۔ ریجسٹائڈ واز اے نیو ڈپارچر ان دا ہسٹری آف دا یورپ، اٹ کاسٹ دا کنگڈم اولڈ انٹو دا another mold۔ اس سے کیا ہوا کہ یہ جو ان کی کنگڈم ہے، انگلینڈ کا ٹائم ہے، اس واقعے سے دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا، ریجسٹائڈ ہوئی، اور اس نے کافی لٹریچر پہ، کلچر پہ اثرات مرتب کیے، یہ واقعہ ان کے لیے بہت اہم تھا۔ اور جب چارلز سیکنڈ ان کا بیٹا واپس آتا ہے تو ریسٹوریشن ایج کے اندر، تو پھر دوبارہ سے کیس چلایا جاتا ہے کس کے اوپر؟ اولیور کرومویل۔ اولیور کرومویل اس وقت تک مر چکا تھا، ٹھیک ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، نارملی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور پھر بھی اس کے اوپر کیس چلایا جاتا ہے، اور پھر اسے سزائے موت دی جاتی ہے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں کہ کروم ویل کی قبر کھودتے ہیں، اور کروم ویل کی جو ہڈیاں بچ گئی تھیں ان کو نکالتے ہیں اور اس کو پھر پھانسی دیتے ہیں۔ تو ایک مرے ہوئے شخص کو پھانسی دی گئی، کروم ویل کو بھی پھانسی دی گئی اور اس جج کو بھی پھانسی دی گئی، وہ بھی مر چکا تھا، مزے کی بات ہے۔ تو دونوں ڈیڈ باڈیز کو نکال کے ان کو پھانسی دیا گیا چارلز سیکنڈ کے دور کے اندر، تاکہ تاریخ گواہ رہے کہ انگلینڈ میں بھائی انصاف ہوتا ہے، چاہے مر بھی جائیں تو بھی کیس چلتے ہیں اور پھانسیاں پھر بھی دی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک جسٹس کا نظام ہے قائم کرنے کی کوشش کی، یا بتانا چاہ رہے تھے کہ کوئی بات آئندہ بغاوت کرنے کی جرات نہ کرے۔ چارلز ونس ایگزیکیوشن آلسو bisected the career of the poet جان ملٹن۔ جان ملٹن کا رول ان سارے واقعات میں بڑا اہم ہے، یہ بڑے اچھے پوئٹ بھی تھے، اور became a Latin secretary to the Council of State۔ یہ جو کاؤنسل آف اسٹیٹ تھے، جو پارلیمنٹ کی تھی، ان کے یہ لیٹن سیکرٹری تھے، اور یہ ساتھ ساتھ کروم ویل کے پرسنل لیٹن سیکرٹری بھی رہے۔ لوزنگ ہز آئی سائٹ ان 1652، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ ان کی نظر جو ہے وہ جاتی رہی، تقریباً بلائنڈ ہو گئے تھے 1652 کے اندر، اس سے پہلے ٹھیک تھے، 1652 میں یہ بلائنڈ ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے پھر کیسے لکھی ہوگی پیراڈائز لاسٹ؟ تو ایکچولی انہوں نے ڈکٹیٹ کروائی تھی اپنی بیٹی کو، ان کی بیٹی نے لکھی تھی، وہ لکھتے جاتے تھے، یہ بتاتے جاتے تھے، اور پیراڈائز لاسٹ اس نے تخلیق پائی۔ While writing the council's defense of his regicide، ڈیفینس میں انہوں نے لکھا regicide کے اوپر، Milton's secretaries were to include Marvel and John Dryden، اور ملٹن کے ساتھ جو لوگ اس کے ہیلپر تھے، ملٹن کے اپنے جو سیکرٹری تھے، اس میں ایک بہت بڑا نام، مارول کو تو آپ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جان ڈرائیڈن بڑے امپورٹنٹ پرسن ہے آگے ریسٹوریشن ایج میں، یہ سب سے بڑے آتھر ہیں ریسٹوریشن ایج کے اندر۔ ان دی سیکنڈ ایڈیشن آف دا پیراڈائز لاسٹ کا جو سیکنڈ ایڈیشن آیا 1674 میں، اس کا سیکنڈ ایڈیشن آتا ہے، ملٹن ڈیفینڈڈ اٹس بلینک ورس اگینسٹ دا بانڈیج آف رائمنگ۔ تو جو لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس میں ایگزیکٹ رائمنگ وغیرہ نہیں ہے، ایسا پرابلم ہے، جیسے کرٹیسزم ہوتا ہے بڑے آتھرس کے اوپر، تو ملٹن نے ڈیفینڈ کیا تھا اپنی بلیک ورس کے یوز کو۔ یٹ ان دس سیم ایئر the last of his life he gave Dryden leave to turn it into rhyme for an opera۔ مزے کی بات ہے کہ اوپرا کے لیے کرنا تھا، اوپرا ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جس میں بولے بغیر ایک کوئی بھی سٹوری جو ہے اسے انیکٹ کیا جاتا ہے میوزیکل فارم میں، تو یہ میوزیکل اوپراز ہوتے ہیں انگلینڈ کے اندر ہیں۔ تو انہوں نے پیراڈائز لاسٹ کو سٹیج کرنا تھا، اس کو ڈائلاگ نہیں ہونے تھے، بس صرف میوزیکل فارم میں سٹوری بتانی تھی، تو رائمنگ ریکوائرڈ تھی، رائمنگ لے کے آنے کے لیے پوئم کے اندر ڈرائیڈن کو پوئم دی گئی۔ ملٹن کے جو کہ وہ ہیلپر تھے، سیکرٹری تھے، ان کے سب آرڈینیٹ تھے، تو ڈرائیڈن نے ان سے سیکھا بھی ہوگا بہت کچھ، تو ڈرائیڈن کو انہوں نے دیا کہ اس کو نا رائم بنا دو مجھے۔ چینج ٹائمز اینڈ فار دا ملٹن ٹو دا فالن ٹائمز، وقت ظاہر بدل رہا تھا، ملٹن کی آئی سائٹ بھی ختم ہو گئی تھی۔ ایج آف دا ملٹن از آلسو کالڈ دا ایج دا پیورٹن ایج، کیونکہ اب یہ جو پیورٹن ایج ہے اس کا ایک دوسرا نام ایج آف ملٹن بھی ہے۔ ملٹن کی اپنی لائف میں دیکھیں تو
यही एज है विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू जैकोबिन पीरियड एंड कैरोलाइन पीरियड, जैसे मैंने पहले आपको कहा। तो ये खुद जो है एज ऑफ मिल्टन आप कह लें, तो ये दो हिस्सों में आगे डिवाइडेड है। जब प्योरिटन एज भी कुछ लोग कहते हैं प्योरिटन्स के डोमिनेंट होने की वजह से, और मिल्टन याद रखिएगा खुद एक प्योरिटन थे मिल्टन, लेकिन उनकी जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा थी और आप इसे स्टैंड आउट कर सकते हैं, एक रेनेसां एलिमेंट्स के साथ मिक्स कर सकते हैं। आफ्टर द नेम्स ऑफ द रूल्ड जेम्स वन and Charles I, who rules from 1603 to 1625 and then 1625 to 49। ठीक है, पहले एक ने रूल किया फिर दूसरे ने, तो उनके नामों के एतबार से रेस्टोरेशन पीरियड व्हेन मोनार्की इन इंग्लैंड वाज रेस्टोर्ड, तो उस पीरियड को हम रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं। और दरमियान में जैसे मैंने कहा एक इंटरवल भी है 18 ईयर का, ज़्यादा पॉजिटिव यूज हो सके। तो जिस तरह के हम देख रहे हैं कि अभी हम 17 सेंचुरी में ऐड हो चुके हैं, सेंचुरी टू सेंचुरी आगे बढ़ रहे हैं, और अब हम पॉलिटिकली हम इस बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जैसे एलिजाबेथ वन की डेथ होती है तो आगे क्या सिचुएशन है। जेम्स वन आते हैं, फिर चार्ल्स वन आते हैं, फिर उनकी एग्जीक्यूशन हो जाती है, दरमियान में प्योरिटन्स का रूल है थोड़ा सा, और उसके बाद जो है वो हमारे पास रेस्टोरेशन एज आ जाती है। तो हम पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड बना लेंगे तो उसके अंदर फिर हम लिटरेचर को फिट कर देंगे उसके अंदर। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है, सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड बल्कि इसे कहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथ साथ मोनार्की, और इसी के नाम पे तो कि एजेस और डिवाइड की जाती हैं ज़्यादातर चीज़ें। तो ये इसको आपने साथ समझने की कोशिश करनी है, और जिनको अभी थोड़ा प्रॉब्लम फील और हो रहा हो तो वो रिपीट में लेक्चर को सुन के दोबारा से इसके अंदर एक लॉजिकल लिंक जो है वो बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। As a boy at St. Paul's School, Milton could have heard its dean, John Donne। एक और जो बड़ा नाम है, अभी हम इस सदी के चंद बड़े बड़े आथर्स का जिक्र कर रहे हैं, जिनमें हमने देखा कि हमने मिल्टन का नाम लिया अभी, और उसके अलावा हमने इस सदी में जिनका काम हम देखेंगे वो है ड्राइडन का, हमने कहा मिल्टन के साथ काम कर रहे थे। और इवन मिल्टन की जो पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, उनकी राइमिंग भी उन्होंने सेट की थी। ये बहुत बड़ी बात है, देखिए किसी ऑथर के लिए, एक बहुत बड़े ऑथर ने एक दूसरे बहुत बड़े ऑथर के लिए काम किया। और एक और जो बड़ा नाम है वो है जॉन डन। ठीक है, तो हम ये दो तीन बड़े नाम हमारे सामने आ रहे हैं। और एक और बात अब यहाँ पे भी गौर करेंगे कि डन हो या मिल्टन हो या किसी हद तक ड्राइडन भी देखें, तो चले ड्राइडन वाला तो सेंस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन अब तक हमें ज़्यादा जो बड़े नाम है वो पोइट्री के हवाले से मिलेंगे। खासतौर पे ये जो प्योरिटन एज है, जो एज ऑफ मिल्टन है, इसका सबसे बड़ा आथर जो है वो मिल्टन खुद था, जो कि जिसका वजह शोहरत जो है वो पैराडाइज लॉस्ट है, जो कि एक एपिक पोएम है। आपने देखा कि पिछली जो सदी थी उसमें जो जिसे हम रेनेसां भी कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट जॉनरा था वो था ड्रामा। ठीक है, ड्रामा जो है ना बिल्कुल डोमिनेट कर गया था, बाकी सारी चीज़ें आल तो लिखी गई लेकिन उतनी नुमायां नहीं थी, क्योंकि ड्रामाटिस्ट बहुत बड़े बड़े उस ज़माने में पैदा हुए। शेक्सपियर ज़ाहिर बात है एक ड्रामाटिस्ट थे। और अब जो अगला अगला टाइम हम देखते हैं उसमें मिल्टन डोमिनेट कर रहा है और एक नया जॉनरा डोमिनेट कर रहा है उसके साथ ही, दैट इज पोएट्री, जो इससे पहले भी कर रही थी, यानी रिस्टोर हो गई है। अब ये नहीं कि सी में ड्रामा नहीं लिखा गया, इसमें बाकी काम भी हुआ है, लेकिन इसकी क्वालिटी हम देखेंगे कि वो कम है। डन वॉज राइटिंग बिफोर 1600। डन बड़े पुराने हैं जॉन डन, ये 1600 से पहले भी लिख रहे थे, यानी रेनेसां में भी ये राइटर थे। द ईयर ऑफ ट्वेल्थ नाइट, जब ट्वेल्थ नाइट शेक्सपियर ने लिखा, उस जमाने में डन मौजूद थे और लिख रहे थे, लेकिन उनका काम सामने नहीं आया। उनका काम जब सामने आता है, जिस एज में सामने आता है, वो बाद में टाइम है थोड़ा सा। जॉन ड्राइडन डाइड इन द 1700। ठीक है, 1700 में जॉन ड्राइडन की डेथ होती है। द ईयर ऑफ द विलियम कॉन्ग्रीव, कॉन्ग्रीव जो है विलियम कॉन्ग्रीव, ये एक और ड्रामाटिस्ट है रेस्टोरेशन पीरियड के। द वे ऑफ द वर्ल्ड इनका वर्क है, द वे ऑफ द वर्ल्ड। थोड़ा थोड़ा हवाला चलें, जिनका कोई वर्क सामने आ जाए वो ज़रूर याद रखा करें। तो एक और हमें आथर मिलते हैं विलियम कॉन्ग्रीव, 1700 में इनकी डेथ होती है, और वे ऑफ द वर्ल्ड जो है जब लिखा गया, जब स्टेज हुआ जॉन ड्राइडन की, उसके साथ ही ज़ाहिर है ये सदी ख़त्म हो जाएगी, तो हम अगली जो सेंचुरी होगी उसमें अलग आथर ज़ाहिर देखेंगे।
10 اگر ہم یہ 1600 to 1700 دیکھیں تو ڈن، ملٹن اور ڈرائڈن، یہ بڑے بڑے نام ملتے ہیں، ڈن، ملٹن اور ڈرائڈن together take us from 1600 to 1700. The prose of these poets shows the differences of their eras. اگر ان کے ورک، ان کی رائٹنگ کو دیکھیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے الگ الگ ان کا ٹیسٹ ہے. ڈن سرمنس لکھے ہیں، ڈن نے سارے بہت زیادہ فیمس ہیں سرمنس جو ہیں اس کے، وہ ریلیجیس پرسن تھا بہت زیادہ. ملٹن کے پولیمک رائٹنگ خاص طور پہ بہت فیمس تھی، جس میں یہ بہت شدت سے کرٹیسائز کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو پیراڈائز لاسٹ میں بھی سمبولک وے میں جو گاڈ ہے وہ اس کو کرٹیسائز کرتا ہے، سیٹن جو ہے، تو وہ مونارکی کو ایکچولی ویلڈ فارم میں کرٹیسائز کیا گیا. یہ اس کے کئی میننگ آپ نکال سکتے ہیں. ڈرائیڈنس لٹریری کرٹیسزم بہت مشہور تھا. ڈرائیڈن ایک بہت کرٹک تھا بڑا اچھا، سب سے زیادہ اس کا نام جو فیم ہوا. خیر یہ تو اپنے لحاظ سے بڑی پرسنالٹی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایج آف ڈرائیڈن بھی کہتے ہیں ریسٹوریشن ایج کو. اور جو ہے ملٹن اتنا بڑا نام ہے کہ ہم پیورٹن ایج کو یا اس سارے ٹائم کو، ڈرائیڈن سے جو پہلے ٹائم ہے، اس کو ایج آف ملٹن بھی کہتے ہیں. تو ایج آف ملٹن میں ہی جیکوبین پیریڈ ہے، پھر کیرولائن پیریڈ ہے، تھوڑا سا پیریڈ ہے، اور پھر ڈرائیڈن کا ایج آ جائے گی یعنی ریسٹوریشن پیریڈ. آپ ان آتھرس کی مدد سے بھی اسے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، انہی کے ہی دوسرے نام ہیں، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہوگی. Literary history also needs less tidy period names. The English Renaissance extend from، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ کرٹکس کے مطابق تو انگلش رینیسا اگر دیکھا جائے تو رفلی مورز یوٹوپیا سے سٹارٹ ہوتا ہے 1517 کے اندر، اور ملٹن کے لاسٹ ورک تک 1671 تک یہ جاتا ہے. اس کو ٹوٹلی جیسے میں نے یاد ہوگا پچھلی ایج میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو آگے ملٹن کی ایج آئے گی، جو پیریٹن ایج بھی سم ٹائم اسے کہتے ہیں، اسے لوگ ایکسٹینشن ہی کہتے ہیں، رینیساں کی ہی ایکسٹینشن ہے. اس لیے ان ڈیٹ پر آپ کو سوال نہیں آئے گا، لیکن ان کو اپنے انڈرسٹینڈ ضرور کرنا ہے. The execution of the Charles I changed England. After Charles and the Cromwell, any regime, monarchical or republican، جیسے یہی تو فرق تھا، یا تو monarchical بنانا چاہ رہے تھے یا republican، which believed itself to be divinely ordained was not trusted. چارلز ون کی جو ایگزیکیوشن ہے اس نے انگلینڈ کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا، اور اس کے بعد جو انگلینڈ کا میں جو چیز آتی ہے وہ اسکیپٹسزم بھی آ گیا تھا اس کے ساتھ ہی. اور اس سے پہلے جو ڈیوائن رائٹ سمجھے جاتے تھے کہ بادشاہ جو فیملی ہے، ان بلڈ میں بادشاہ چلے گی اور بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ بن سکتا ہے، خاندان میں بادشاہ ہونا ضروری ہے ورنہ بادشاہ نہیں بن سکتے، اور یہ ڈیوائن رائٹ ہے ان کا. یہ چیز آئندہ کے لیے ختم ہو گئی تھی. اور آل دو اس میں پارلیمنٹ زیادہ کامیاب تو نہیں رہی تھی، اس سے monarchy نے آ کر اس سے رول لے لیا تھا. لیکن آج کا انگلینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ بادشاہ ایک برائے نام ایک ادارہ رہ گیا ہے. بیسیکلی آج ان کا پرائم منسٹر رول کرتا ہے، پارلیمنٹ رول کرتا ہے. سو جیکوبین آف دا رین آف دا جیمز ون، لیٹن جیکوبس، کیونکہ یہ لاطینی زبان میں یعنی لیٹن لینگویج کے اندر جیمز کو جیکب یعنی جیکب کو جیمز اور جیمز کو جیکب کہتے ہیں. یہ دونوں کا یہ ڈفرینس ہے یا سملیرٹی ہے سوری ان کے درمیان. تو اسی مناسبت سے یہ جیکوبین پیریڈ کراتا ہے جیمز، کیونکہ جیمز جو نام ہے یہ فرینچ میں پہنچ کے جیمز ہو جاتا ہے، جو بیسیکلی ہیبریو کے اندر اور لیٹن لینگویج کے اندر جیکب ہے، جو بالکل عربک میں آئے تو حضرت یعقوب بنتے ہیں. تو یعقوب سے جیکب اور جیکب سے جیمز. اوکے تو اب ہم سب سے پہلے اس ٹائم کو دیکھتے ہیں، ڈراما کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں 42 تک. ٹھیک ہے 42 تک ہم دیکھ لیتے ہیں ڈراما کو، جو پہلے ایگزیکیوشن سے پہلے کیونکہ 1642 کے اندر چارلز ون کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا تھا. تو اس سے پہلے ڈراما جو ہے وہ کیسا ہے، اور اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے پیورٹن آ جائیں گے، پھر ڈراما تو وہ لگنے ہی نہیں دیں گے. سو مارلو، شیکسپیئر اینڈ جانسن آر دی جائنٹ آف دا انگلش رینیسا ڈراما. جیسے ہم نے پچھلی ایج میں دیکھا کہ رینیسا میں 3 بڑے ڈراماٹسٹ ہمارے سامنے آتے ہیں، مارلو، شیکسپیئر اور جانسن. اور یہ کون سے جانسن ہے؟ بین جانسن ہے. سیم ٹائم پورا نہیں لکھتے لیکن ہمیں ایرا سے پتہ چل جاتا ہے یہ بین جانسن ہے. یہ ڈاکٹر سیموئل جانسن نہیں ہے جو کرٹک ہیں، وہ نیو کلاسیکل ایج سے بلانگ کرتے ہیں.
دا चीफ जैकोबियन प्लेज आर लिस्टेड, कुछ जो है वो हम जिक्र कर लेते हैं जो जैकब के ईरा के अंदर या जैकोबियन राइटर जिनको हम कहते हैं जेम्स वन के अंदर टाइम के अंदर पब्लिक थिएटर्स आल्सो फ्लरिश्ड अंडर जेम्स चार्ल्स वन until parliament closed them in 1642 में पार्लियामेंट ने पब्लिक जो थिएटर थे वो क्लोज कर दिए थे. plays were not always printed and authors are sometime unknown. ठीक है, अभी भी वही सीन चल रहा था, ज़्यादा प्रिंटेड फॉर्म में लोग नहीं लेके आते थे, मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी और बहुत ज़्यादा टाइम तो ये होता था कि आथर का ही नहीं पता होता था. और उसकी एक वजह यही आ रही थी कि सिविल वॉर जो है तकरीबन स्टार्ट हो चुकी थी और जो प्योरिटन्स थे ना ये ड्रामा को बिल्कुल लाइक नहीं करते थे. इसी वजह से आप अगर गौर करें तो जो इनका सबसे बड़ा आथर है सेज का वो है मिल्टन. मिल्टन ने ड्रामा की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि ड्रामा वाज हाईली डिसलाइक्ड by the Puritans. So he was bound to write in the poetry. Poetry was admired by the Puritans क्योंकि poetry में वो रिलीजियस पोइट्री खास तौर पे उसको जो कोई एडमायर करते थे. सम वर प्रोलिफिक, इसमें बड़ी हैरान कौन एक दो बातें हमें मिलती हैं, आल्दो इनका वर्क नहीं मिलता. इनमें अगर आप बड़ा नाम एक देखें तो वो है टॉमस हेवुड का. क्लेम टू हैव रिटन 200 प्लेज, कहा जाता है कि इन्होंने 200 प्लेज लिखे टॉमस हेवुड ने. और फिलिप मैसेंजर का नाम आता है 55 प्लेज लिखे. आप इससे अंदाजा लगाएं कितने प्रोलिफिक थे. लेकिन चूंकि वर्क प्रिंट नहीं हुआ और ये भी नहीं खैर पता कि उन्होंने सच में लिखे कि नहीं लिखे, और लेकिन इतना काम जो है वो पाए का शायद नहीं था कि वो शेक्सपियर से क्रॉस कर जाते या उनकी हैसियत से आगे निकल सकते. तो ड्रामे में सबसे पहले जितना मैंने काम किया है, ये तो दो नाम मैंने लिए हैं कि इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया, लेकिन वो देख लेते हैं. सबसे पहले हम कॉमेडी को फिर ट्रेजेडी को देख लेते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ड्रामा को. और सबसे पहले हम पहले हिस्से में देख रहे हैं जेम्स वन के दौर के स्पेशली, और उसमें ड्रामा में हम देख रहे हैं कॉमेडी और ट्रेजेडी को. बाद में हम पोइट्री को देखेंगे. द मैरी वाइव्स ऑफ द विंस्टर 1597 में शेक्सपियर ने लिखा था, आपको पता ही एक कॉमेडी थी द मैरी वाइव्स ऑफ विंस्टर. सिटीजन कॉमेडी, यहाँ पे इन्होंने बाद में एक नाम दिया सिटीजन कॉमेडी का. तो अ जॉनरा हुज बिकम द आर्कीटाइप, ये कह लें कि आप एक ऐसा स्टैंडर्ड हो गया, सेट हो गया, जिसको बाद में डैकर्स द शू मेकर्स हॉलीडे. अब एक और आथर हैं ये जो हैं फेमस, इनके आथर हैं कॉमेडी जैकोबियन पीरियड के डैकर. उन्होंने द शू मेकर्स हॉलीडे लिखा. दिस सेलिब्रेट्स जॉली शू मेकर mayor of the London without satire and with some sentiment, rude jokes, disarms serious expectation. This citizen tradition feeds not only the popular comedy of the 18th century but also Dickens and the modern situation comedies. जैसे आप सिटकॉम नहीं कहते, ये बिल्कुल वहीं से ड्राइव होती है. डिकन्स ने भी अपनी कॉमेडीज में इसको डाला और ये सिटकॉम मॉडर्न सिचुएशन कॉमेडीज जो बनी है इनकी सारी एक आर्कीटाइप सेट किया था. इन्होंने शेक्सपियर को फॉलो किया, द मैरी वाइव्स ऑफ विंस्टर को. डैकर ने फिर शू मेकर्स हॉलीडे लिखा, इस तरह बहुत से और आथर ने लिखा. ये करती हुई जो है ना ये एक सिटीजन कॉमेडी और बाद में ये सिचुएशनल कॉमेडी यानी सिटकॉम में कन्वर्ट हो गई, जिसमें स्टॉक करैक्टर्स एंड लाफेबल सिचुएशन होती थी बस. A chase made in the cheap side, revived in the rebuilt Globe 1997 by Thomas Middleton is more satiric. और इसमें एक और वर्ड हमें नजर आता है डैकर का शो में मेकर्स हॉलीडे, और फिर हमें थॉमस मिडल्टन का अ चेस्ट मेड इन चीप साइड के अंदर. उसके अलावा ब्यूमोंट एक और आथर है, ब्यूमोंट हाईली थिएट्रिकल नाइट ऑफ द बर्निंग पैसल makes fun of the simplicity of the well-to-do grocers at the theater who sent their apprentice up onto the stage to be as good as night as any they see there. तो ये भी एक कॉमेडी थी, एक मजाक था, और ब्यूमोंट ने द बर्निंग पैसल में इसको कैप्चर किया. तो दो तीन वर्क हमारे सामने आते हैं जो अच्छी कॉमेडीज हैं. ठीक है, टॉमस मिडल्टन की चेस्ट मेड, ब्यूमोंट का द बर्निंग पैसल, और ऊपर देखिए डैकर का द शू मेकर हॉलीडे. और ये सब किसको फॉलो कर रहे हैं?
ایک جونرا جو انہوں نے خود سے سیٹ کر لیا، دیٹ از دا میری وائفز آف ونسٹر. شیکسپیئر کا جو کام ہے جسے انہوں نے سٹیزن کامیڈی کہا، اور بعد میں جو ماڈرن وے میں جس کا نام پڑا سچویشن کامیڈی. تو یہ 2-3 ہی کام ہیں فیمس جو جیکوبین آتھر ہم کہہ سکتے ہیں کامیڈی کے حوالے سے. اور میری وائفز آف ونسٹر کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسی ٹرینڈ کو یہ فالو کر رہے تھے، ایک ہی طرح سے لکھ رہے تھے. ٹریجڈی میں جو ہے نا جیکوبین ٹریجڈی کنٹینیوڈ دا وین آف دا کڈ اسپینش ٹریجڈی. ٹھیک ہے، جو ٹامس کڈ ہیں یہاں پہ وہ لیڈ کر لیتے ہیں، اور ان کی جو ٹریجڈی ہے دا اسپینش ٹریجڈی جسے بہت حد تک فالو کیا ہیملیٹ میں. آپ کو پتا ہے شیکسپیئر نے خود اس چیز کو فالو کیا تھا. تو ٹریجڈی میں جیکوبین نے نا اپنا جو قبلہ کس کو بنایا، ٹامس کڈ کو. ان کی جو اسپینش ٹریجڈی ہے اس کو وہ جنریشن ارلیئر. ٹپکلی دا ریونجر، a man of the unrecognized talent is hired to avenge a private wrong involving both murder and sexual honor. جو ہے اس طرح کا کیس ہوتا تھا، مرڈر، سیکشول آنر، ایک بندہ ہائر کیا جاتا تھا اور ریونج لیتا تھا. تو مسٹ بی انوالو اے کائنڈ آف ریونج ٹریجڈیز ہیں یہ ساری. اور perverse crimes are horribly punished, virtue its oppressors and the revenger die at the very end. تو یہ فارمولہ ایک مثالہ تھا جس کو وہ فالو کرتے تھے ٹریجڈیز کے اندر. لائک فلم اباؤٹ دا مافیا دا ریونج پلیز ہیز اے ریسیپی. جیسے مافیا کی فلمیں اگر آپ دیکھیں تو ساری موویز میں لے دے کے وہی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو مافیا کی جو موویز کا جیسے ایک ریسیپی ہے، بس یہ چیزیں آپ ڈالیں تو مافیا کی مووی بن جائے گی. تو ایسے ہی ہمیں ان کے ہاتھ بھی ایک ریونج ٹریجڈی کی ایک ریسیپی لگ گئی تھی. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنی بڑا کام نہیں تھا جس طرح سے پچھلی ایج میں ڈرامہ نے ڈومینیٹ کیا. اور شیکسپیئر جو ہے وہ ایک کے بعد دوسرا بڑا ڈرامہ دے رہا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا بڑا دے رہا ہے، اور ہم پڑھ پڑھ کے تھک رہے ہیں. اور لیکن جو ہے نا وہ لسٹ ختم ہی نہیں ہو رہی، نیونیس نہیں ختم ہو رہی، ایکسپیریمنٹ نہیں ختم ہو رہے، ورائٹی نہیں ختم ہو رہی. اور اب کیا حال ہے کہ کامیڈی میں بھی انہوں نے ایک ریسیپی یوز کر لی ہے. جیکوبین ایرا جو ہے اس میں ڈرامہ جو ہے اس کا معیار گر گیا ہے، حتیٰ کہ ایک آتھر 200 ڈرامے لکھ ڈالتا ہے لیکن جو ہے وہ کوئی اس کا نام لینے کو تیار نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کوالٹی میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی نہیں. یاد انہیں کو رکھا جائے گا جن میں کوالٹی ہوگی، جن میں کوئی بات ہوگی. تو شیکسپیئر کا نام جو ہے نا اسی وجہ سے اوپر ہے. اور ٹریجڈی میں کیا ہوا، کون سی ریسیپی ہاتھ لگ گئی تھی؟ ٹامس کڈ کا جو ورک ہے دا اسپینش ٹریجڈی. بس وہی ریونج مسالہ جو ہے سارے آتھر وہ یوز کر رہے ہیں، اور ان کے نام بھی ایون ملتے جلتے ہیں. دیکھیں ٹامس مڈلٹن نے ٹریجڈی لکھی دا ریونجرز ٹریجڈی، یہ بک کا نام ہے دا ریونجرز ٹریجڈی. وہی مسالہ ہے. دا چینجلنگ وہی چیز ہے، راولے کے ساتھ یہ مل کے انہوں نے لکھا تھا. چیسٹ میڈ ان دا چیپ سائڈ اینڈ گیم ایٹ دا چیس ویمن بی اویئر ویمن، یہ بھی انہوں نے لکھا. جو چیپ سائڈ خیر ادھر انوالو ہو گئی ہے غلطی سے، ایکچولی یہ کامیڈی ہے. مڈلٹن کے حوالے سے جو کہ ہم ذکر کر رہے تھے یہ ایکچولی کامیڈی ہے. اس طرح فلم میسنجر ہے دا فیٹل ڈاوری، اے نیو وے ٹو دا اولڈ پے اولڈ ڈیٹس. اس طرح سر فرانسس بیومونٹ، وہی رائٹر تو 3-4 وہی ہیں. دا نائٹ آف دا برننگ پیسل اینڈ دا میڈز ٹریجڈی، یہ کامیڈی ہم نے یہاں مینشن کر دی ایک ٹریجڈی. جان فورڈ ہے اٹ از پٹی شی از اے ہور، اٹ از اے پٹی شی از اے ہور. دا بیسٹ آف دا ریونج ٹریجڈیز از ویبسٹر نے لکھی دا ڈچس آف میلفائی. دا ڈچس آف دا میلفائی دا بیسٹ جو ہے ٹریجڈی اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہمارے پاس آتی ہے ود اے اسٹرانگ ہیروین ان اٹس ویڈوڈ ڈچز. اس میں ایک ڈچز ہے جو ویڈو ہے لیکن بڑی اسٹرانگ ہیروین ہے. ہر سیکرٹ میرج ٹو ہر اسٹیورڈ میکس ہر بردرز اے ڈیوک اینڈ اے کارڈینل ٹرائی ٹو ڈرائیو ہر میڈ. When their ingenious cruelties fail, she faces execution calmly. The Duke, her twin, Duke جو ان کا twin بھی ہوتا ہے ساتھ, says after she has been strangled, cover her face, mine eyes dazzled, she died young. تو یہ جو ہے اگر کسی حد تک بہتر پلاٹ ہے جس کا تھوڑا سا جس میں تھوڑا سا ہمیں اوریجنلٹی کا تھوڑا سا، ورنہ مثالہ یہاں بھی فالو کیا گیا. There is intelligence and interest in the human motives in the changeling by the Middleton. اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا یہ انٹرسٹ نظر آتا ہے. تو یہ اگر ہم ریویو جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ اس میں کچھ کامیڈیز کے نیم ہیں، کچھ ٹریجڈیز کے نیم ہیں.
لیکن جیکوبین پیریڈ کے اندر ڈرامہ کی صورتحال کیا ہے کہ 2 بڑے ڈرامے، کڈ کا اسپینش ٹریجڈی، سارے اسی کے اوپر ٹریجڈیز لکھ رہے ہیں، اور میری وائفز آف دا ونسٹر ایک سٹ کامیڈی ہے جس کو سارے لوگ اسی ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے کامیڈیز لکھ رہے ہیں، جیکوبین پلے رائٹس ہیں یہ سارے کے سارے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہمارے پاس جیکوبین پلے رائٹس ہیں. نیکسٹ جو ہے ہم آگے بعد میں پڑھیں گے. آج کا لیکچر آپ کا اتنا ہے.